عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 10۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ ڈیڈی کے علاوہ سب نے ہی اسے جواب دیا۔ وہ سنجیدگی سے اپنے سامنے آج کا پیپر پھیلائے اس پہ کچھ پوائنٹس مارک کر رہے تھے۔ وہ بالکل ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ ڈیڈی؟ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ میں ہیلپ کر دیتا ہوں اگر آپ کوئی مارکیٹنگ پوائنٹس چیک کر رہے ہیں تو۔ تم جو آج کل کر رہے ہو وہی کرو، اتنا ہی بہت ہے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری ہیلپ۔ ان کے دو ٹوک انداز پہ وہ چپ سا کر گیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی طلال سے بہت اٹیچڈ تھا۔ وہ بھی اس کی ہر غلطی کو ہنس کر ٹال جاتے تھے، مگر جو اب اس نے کیا اس چیز نے واقعی انہیں دکھ دیا تھا۔ اب طلال کی یہ بے رخی اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سارم، ڈیڈی تو آج کل بیزی ہیں، بزنس نہیں سنبھال سکتے، تم جتنے دن یہاں ہو آفس آ جایا کرو، میرے سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا سب کچھ، اپنا آفس ورک بھی کرنا ہوتا ہے اور ڈیڈی کا بھی۔ ہاں بھائی، اب تم سے کہاں ہینڈل ہوگا، تمہارے سر پہ تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں پڑ چکی ہیں۔ ڈیڈی کی بات پہ اس نے سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا لیا۔ نو ڈیڈی، اٹس اوکے، ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، فری ہی ہوتا ہوں سارا دن، نہیں ہو پا رہا اس سے ہینڈل، میں آپ کا آفس دیکھ لیا کروں گا۔ بیٹا تمہارے واپس جانے میں دن ہی کتنے رہتے ہیں، دوستوں سے ملو، انجوائے کرو، اور رہی بات آفس کی تو یہ اگر ادھر ادھر منہ ماری کرنے کی بجائے صرف بزنس پہ توجہ دے تو سب کچھ ہینڈل ہو سکتا ہے۔ سارم کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کوئی بات نہیں ڈیڈی، میں بھی تو یہی پڑھ رہا ہوں، اچھا ہے نا ابھی سے تجربہ ہو جائے گا۔ اس کی ہر بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی پچھتا رہا ہوں اس کو سر پر چڑھا کے۔ سارا خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ماحول میں کشیدگی واضح رچی ہوئی تھی۔ دائم اور طلال جو اب بھی اکٹھے ہوتے تو کوئی نہ کوئی ٹاپک ڈسکس کرتے تھے۔ یہ خاموشی اور تناؤ تو ان کے درمیان نہیں آتا تھا۔ خیریت تو ہے، آج آپ دونوں ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، وہ بہتر بتا سکتا ہے آپ کو۔ کیا بات ہے دائم؟ کچھ بھی نہیں ممی، بزنس کے مسائل ہی ہیں۔ اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے، ڈیڈی بلا وجہ ٹینشن لے رہے ہیں۔ ڈونٹ وری ڈیڈی، اب سارم بھی آ جائے گا تو ہم دونوں مل کر سب ہینڈل کر لیں گے۔ طلال نے زیر لب اسے کسی مہذب لفظ سے نوازا۔ اس سے پہلے کہ ڈیڈی کوئی راز افشاں کرتے وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سارم، میں تمہارا انتظار کروں گا، جلدی آنا پلیز۔ اس کی بات پہ سارم نے سر ہلایا۔ تم جاؤ، میں اور ڈیڈی اکٹھے آ جائیں گے۔ وہ ایک نظر ڈیڈی پہ ڈالتا ہوا چلا گیا۔ آفس آ کر اس نے سب سے پہلے علی کو فون کیا۔ کیا ہے یار، سو تو لینے دیا کرو، صبح صبح کیوں فون کھڑکا دیا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تمہیں میرے بغیر نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ابھی اٹھو اور جا کے رابی کو ادن کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ یار میں کیسے چھوڑ آؤں، امی سے کیا کہوں گا؟ کچھ بھی کہہ دینا، انہوں نے کون سا تم سے تفتیش کرنی ہے؟ یار میرا خیال ہے امی کو بتا دیتا ہوں سب کچھ، اس طرح میں کتنے بہانے کروں گا آخر؟ وہ نہیں بتائیں گی کسی کو۔ ہاں ہاں، تاکہ شام سے پہلے میرے گھر میں زلزلے آ جائیں۔ ویسے تو سوچ ایک بار، اگر امی مبارکباد دینے پہنچ جائیں تو تیری ممی کو جو گشاں پڑنی ہے وہ تو پڑیں گی ہی، نیہا بی بی نے تو بغیر ٹکٹ کے اوپر پہنچ جانا ہے۔ اپنی بات پہ وہ خود ہی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بس ہو گئی تیری بیٹری چارج صبح صبح، اب اٹھ اور رابی کو چھوڑ کر آ جلدی سے۔ اچھا یار اٹھ رہا ہوں، اور بھابھی سے کہنا اچھا سا ناشتہ بنا کے رکھے، میں بس کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ جو ٹھونسنا ہے گھر سے ٹھونس کر جا، اس کے پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اوئے ہوئے رانجھے، بڑے درد اٹھ رہے ہیں۔ نہ رابی کو بھیجنے کے بجائے تو خود کیوں نہیں چلا جاتا؟ مشورہ اچھا ہے پر میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیڈی نے آج آفس آنا ہے۔ ہائے ہائے، ایک تو یہ ڈیڈی بھی نہ کسی کی دال نہیں گلنے دیتے۔ بس بس، زیادہ بک بک نہیں، اب میں مصروف ہوں، بائے۔ کچھ دیر بعد سارم اور ڈیڈی بھی پہنچ گئے۔ طلال تو ناک کی سدھ میں چلتے ہوئے اپنے آفس میں چلے گئے، جبکہ سارم اس کے پاس آ گیا۔ مسئلہ کیا چل رہا ہے تم دونوں میں؟ اتنے دنوں سے بھی تو سب کچھ خود ہی سنبھال رہے تھے، اب میری یاد کیسے آ گئی؟ وہاں ڈیڈی سیدھے منہ بات نہیں کر رہے اور یہاں تمہارا منہ لٹکا ہوا ہے۔ ڈیڈی سے نہیں پوچھا تم نے؟ پوچھا تھا، انہوں نے کہا اپنے لاڈلے سے پوچھ لینا۔ اب ممی کی طرح مجھے بھی یہ مت کہہ دینا کہ بزنس کا مسئلہ ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سامی، بات واقعی بزنس کی نہیں ہے، مسئلہ میری پرسنل لائف کا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ یو کین ٹرسٹ آن می، بتاؤ کیا بات ہے؟ تم پہ ٹرسٹ ہے اسی لیے تو تمہیں یہاں بلایا ہے، گھر پہ یہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نکاح کر چکا ہوں۔ اس نے الف سے لے کر
یہ تک ساری بات سارم کو بتا دی۔ سارم بغیر چوکے اطمینان سے مکمل توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتا رہا۔ وہ اس معاشرے میں رہتا تھا جہاں یہ نارمل بات تھی، کوئی کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ سارے کام چھوڑ کے اکٹھے بیٹھ کر دوسروں کی زندگی پر تبصرے کیے جائیں۔ وہ بھی بغیر کوئی ذہنی صدمہ لیے یہ سنتا رہا۔ دیکھو مجھے اس میں ایگزیکٹ کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی، اور ڈیڈی کو بھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دن میں نارمل ہو جائیں گے۔ اصل مسئلہ صرف ممی کا ہے، وہ چاہے جتنی بھی موڈ ہوں بٹ کبھی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گی۔ تم جانتے ہو انہیں نیہا کتنی عزیز ہے۔ یس آئی نو، اور ڈیڈی بھی صرف ممی کی وجہ سے ہی ایسا کر رہے ہیں، ورنہ انہوں نے پہلے تو کبھی میری کسی بات پہ ایسے ریئیکٹ نہیں کیا۔ اور ممی کو بھی کس نے مشورہ دیا کہ جا کے نیہا سے میری بات پکی کر آئیں؟ ایک بار بھی انہوں نے میری مرضی نہیں پوچھی، خود ہی سارے معاملات طے کر لیے، جیسے میں تو کوئی گدھا ہوں نا جسے کونٹے سے باندھو وہیں بن جاؤں گا۔ نیہا کے ساتھ تو میں ایک سیکنڈ نہیں گزار سکتا، کو جا کر ساری زندگی۔ پر ممی کو یہ بات کون سمجھائے؟ جو سب تم نے مجھے بتایا ہے اس کا ایک اور بھی تو حل تھا، تم اسے اس کے گھر میں بھی تو پہنچا سکتے تھے۔ نیور، یہ میں کسی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ آئی ڈونٹ نو بٹ آئی نو اٹس مین تم عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکے ہو۔ سارم کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ یہ تم میرے ساتھ علی والی لینگویج نہ یوز کرو، ابھی کہیں سے ٹپک پڑے گا وہ۔ اس کی فیملی سے کوئی کانٹیکٹ ہوا؟ انہیں علم ہے اس نکاح کے بارے میں؟ اور بھائی کون سی فیملی؟ پتہ کروانے کی ضرورت ہی کب سمجھی اس نے؟ نکاح نامے پہ تو ایسے سائن ٹھوکے جیسے وہ نکاح نامہ نہیں بلکہ دنیا میں آکسیجن کا آخری کنٹینر ہو، جو اس کو نہ ملا تو یہ سیدھا اوپر پہنچ جائے گا۔ اس کے آتے ہی بغیر بریک کے چلتی زبان کو دیکھ کر دائم نے سر پکڑ لیا۔ کیسے ہو سارم؟ تم تو محرم کا چاند ہو گئے ہو، کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ یہ نمونہ کم تھا کیا جو تم بھی ڈیڈی کا بزنس ڈبونے آ پہنچے؟ اس نے سارم سے مل کر اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ اس کے بعد پہ سارم نے کہکا لگایا، آج بھی اس نمونے کے کہنے پر ہی آیا ہوں۔ رابی کو چھوڑ آئے ہو نا؟ ہاں، بمشکل امی کو خالہ کی طرف بھیج کے پھر رابی کو چھوڑ کر ہی آ رہا ہوں۔ ہاں بھائی سارم، پھر تم کون سے نتیجے پر پہنچے اس کی رام کہانی سن کر؟ مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا، اس کی زندگی ہے، یہ جیسے چاہے گزارے۔ یہ رائٹ ہے اس کا، رہے ڈیڈی تو ان سے میں خود بات کر لوں گا۔ واہ بھائی واہ سارم، آج پتہ چل گیا ہے تم میری طرح ہینڈسم ہی نہیں ہو بلکہ تمہاری سوچ بھی بالکل میری طرح سپر ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے، وہ کیا؟ نیہا بی بی سوتن کو برداشت تو کر لے گی نا؟ اس کی بات پہ ان دونوں کا چھت پھاڑ کہکا آفس میں گونجا۔ دوپہر تک وہ تینوں وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اچھا اب میں ذرا ڈیڈی کو بھی دیکھوں، صبح سے تمہارے پاس بیٹھا ہوں، یہ نہ ہو وہ مجھے پیار سے گیٹ آؤٹ کر دیں۔ سارم کے جانے کے بعد علی کو بھی اٹھنے کا خیال آیا۔ چل دائی میں بھی چلتا ہوں، یہ نہ ہو تیرے ڈیڈی کی طرح میرے ڈیڈی بھی میرے خلاف ہو جائیں، اس سے پہلے میں ان کے پاس پہنچوں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد دائم نے عدن کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، طبیعت کیسی ہے؟ اب میڈیسن لی ہے؟ جی لی ہے، بہتر ہوں۔ رابی کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہے۔ اور آپ؟ میں فری تھی۔ آپ بولتی ہی کم ہیں یا صرف میرے ہی سامنے ہوں ہاں کرتی ہیں؟ میں بتا تو رہی ہوں جو آپ نے پوچھا، مگر مجھ سے تو اب تک کچھ بھی نہیں پوچھا آپ نے۔ میں کیا پوچھوں؟ یہ بھی میں ہی بتاؤں؟ آپ آفس چلے گئے؟ آفس سے ہی فون کر رہا ہوں، آج کل کام کا برڈن زیادہ ہے، میں 2-4 دن آ نہیں سکوں گا۔ ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا کہ طلال اس کے آفس چلے آئے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، اوکے بائے۔ طلال کو دیکھ کر اس نے فوراً فون بند کیا۔ میرا خیال ہے تمہیں اس وقت میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ہوٹل میں موجود ہونا چاہیے۔ جی ڈیڈی، میں بس آ ہی رہا تھا۔ وہ فوراً فائل اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کو بھی اٹھا لو، دوبارہ بھی اہم کال آ سکتی ہے۔ طلال نے اس کے فون کو دیکھتے ہوئے چبا کر کہا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ آج بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہے۔ آج کی میٹنگ میں تمام کمپنیوں کو ڈھیروں پروجیکٹس ملنے والے تھے۔ سب کمپنیوں کے مالکان ایک ایک کر کے اپنی پریزنٹیشن دے رہے تھے۔ ہر کسی کی نظریں اسکرین پر ابھرنے والی سلائیڈز پر تھیں۔ باوجود شدید غصے کے دائم کی پریزنٹیشن دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے ہمیشہ کی طرح سب سے زیادہ پروجیکٹس انہی کے حصے میں آئیں، اور آج کل تو اس سب کی اشد ضرورت تھی۔ وہ دائم کو بزنس میں اتنا مصروف کر دینا چاہتے تھے کہ اسے ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت بھی نہ ملے۔ اور اب دائم کی پریزنٹیشن دیکھ کر انہیں یقین تھا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ بہت سے پروجیکٹ سائن کرنے والے ہیں۔
نیو پروجیکٹس کو مینیج کرنے اور پھر ان پہ کام سٹارٹ کروانے میں وہ واقعی اگلے 3 دن بے حد مصروف رہا۔ طلال پھر سے اپنے سابقہ روٹین میں مصروف ہو گئے۔ آج چوتھے روز اسے فلیٹ پہ جانے کا خیال آیا۔ رات کے اس وقت بھی سڑکوں پہ معمول کی ٹریفک رواں تھی۔ فلیٹ پہ پہنچ کر عدن کو کال کی۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ پچھلے دنوں کی نسبت آج وہ کافی بہتر لگ رہی تھی۔ شاید یہ رابیل کی کمپنی کا اثر تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آئی۔ دائم نے موبائل سے نظریں ہٹا کر حیرت سے پانی کے گلاس کو دیکھا اور پھر مسکرا کر پکڑ لیا۔ اپنی زندگی کے 25 سالوں میں اس نے کبھی ممی کو ڈیڈی کے آفس سے واپسی پر انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے نزدیک یہ سب ٹپیکل حرکتیں تھیں۔ چائے پئیں گے آپ؟ عدن میں آنے والے چینج کو وہ واضح محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، آپ ہی پئیں۔ وہ اسے گلاس واپس تھما کر کمرے کی طرف مڑ گیا۔ کافی دیر بعد وہ چائے بنا کر کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرہ خالی تھا، مگر ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ کمرے میں بیٹھنے کے بجائے آہستہ آہستہ ٹیرس کی طرف آئی۔ تھینک گاڈ چائے بن گئی، ورنہ میرا تو خیال تھا آج ساری رات آپ نے کچن میں ہی گزارنی ہے۔ نہیں، میں وہ کچن صاف کرنے لگ گئی تھی، وہ کہہ کر چائے پینے لگی۔ دائم ریلنگ پر ہاتھ رکھے باہر سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ آپ نے آج یہیں رہنا ہے کیا؟ آپ کہتی ہیں تو چلا جاتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑا۔ آپ کا گھر ہے، میں کون ہوتی ہوں آپ کو کہنے والی؟ سارے حقوق تو میں نے آپ کو سونپ دیے ہیں، اب تک یہ بھی نہیں پتہ چلا آپ کون ہیں؟ اس کی بات پر دائم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ عدن مارے حیرت کے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں آپ کو اور لا دیتی ہوں۔ کیوں، اس کو کیا ہے؟ یہ میری جھوٹی ہے۔ بیوی کا جھوٹا پینا گناہ تو نہیں؟ وہ اس کے بات پہ جذب سی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ اب خاموشی کھڑے رہنا ہے کیا؟ کوئی بات کرے میرے سے؟ آپ کی فیملی میں کون کون ہوتا ہے؟ فیملی میں ممی اور ڈیڈی ہیں، باقی ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ ریان اور انایا میرڈ ہے، سارم انگلینڈ میں پڑھتا ہے، آج کل پاکستان آیا ہوا ہے، اور آخری نمبر آپ کے شوہر نامدار کا ہے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے آخری فقرے پہ پزل سی ہو گئی۔ اور آپ کی فیملی میں؟ میری فیملی میں اماں اور بابا ہیں، بڑے دونوں بھائی میرڈ ہیں اور میں پڑھ رہی تھی۔ کون سی کلاس میں؟ گریجویشن کا لاسٹ ایئر تھا، اس نے دکھ سے کہا۔ دیٹس گڈ، بور نہیں ہوتی آپ گھر میں رہ رہ کے؟ میں آج کل بہت بزی تھا، آپ کو پراپر ٹائم نہیں دے سکا، رابیل کو بلوا لیا کریں، اس کے ساتھ باہر چلی جایا کریں جب دل چاہے۔ باہر نکلنے کا نام سن کر اس کے چہرے پہ خوف سا پھیل گیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ کیوں؟ ویسے ہی میرا دل نہیں کرتا، کپ دے دے میں رکھ کھاؤں۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے خاموشی سے خالی کپ آگے بڑھا دیا۔ کپ دھو کر وہ کچن میں ہی کھڑی رہی، اور تو کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا۔ فلیٹ میں ٹوٹل 3 کمرے تھے، ایک بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور تیسرا کمرہ لاکڈ تھا۔ کوئی اور چارہ نہ ہوتے ہوئے وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ دائم بیڈ پہ بیٹھا لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ آپ ہر کام میں آہستہ آہستہ کرتی ہیں، یا آج میرے آنے پر اتنی سلو ہو گئی ہیں؟ اب یہ نہ کہنا میں کچن دوبارہ صاف کر رہی تھی۔ اس کے بعد پہ وہ شرمندہ سی ہو کر بغیر کوئی جواب دیے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کافی پل خاموشی سے گزر گئے۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ جی بولیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسکرین سے نظریں ہٹا کر کہا۔ وہ جو کہنے جا رہی تھی شاید وہ اس کی بات کو نہ مانتا۔ بتائیں بھی کیا بات ہے؟ میں اس سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے بار بار ہاتھ مسل رہی تھی کہ دائم بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پہ آ بیٹھا۔ صوفے کی بیک پہ بازو رکھے اور ایک ٹانگ اوپر کی جانب موڑے وہ بالکل اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ تو اس کے پاس بیٹھنے پر ہی نروس ہو گئی تھی، اب تو باقاعدہ کانپنا شروع کر دیا۔ ہمارے درمیان اتنا گہرا اور مضبوط رشتہ موجود ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی بھی بات کرنے میں جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ I know you could not accept it till now۔ آپ کو جتنا ٹائم چاہیے اتنا لیں، ٹھیک ہے؟ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے، اس میں ایک دم سے ہر چینجنگ کو ایکسیپٹ کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم دوست بھی تو بن سکتے ہیں۔ جو بات کرنی ہے فرینکلی کرے، اور ڈر اور خوف کو ایک سائڈ پر رکھ کر۔ آپ مجھ سے کچھ نہیں کہیں گی تو اور کس سے کہیں گی؟ جب میں بالکل نارمل ری ایکٹ کرتا ہوں تو مجھے آپ سے بھی یہی رسپانس چاہیے۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ اب بتائیں کیا کہنا تھا؟ میں اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو کریں، کس نے روکا ہے؟ فون تو ہے آپ کے پاس۔
اس نے خود ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر اس کو دیا۔ کر لو، کیا واقعی؟ بالکل کریں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بابا کا نمبر ملایا۔ کتنے دنوں بعد وہ آج بابا کی آواز سنے گی، اس احساس نے ہی آنکھوں میں نمی بھر دی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر کسی کے استعمال میں نہیں۔ فون سے آتی آواز سن کر اس نے حیران ہو کر دوبارہ نمبر ڈائل کیا، پھر سے وہی جملہ دہرایا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بابا ہی کا نمبر ہے۔ کیا ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں کسی کے استعمال میں نہیں ہے، مگر یہ بابا کا نمبر ہے، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ کسی اور کا ڈائل کر لیں۔ ہاں، عبداللہ بھائی کا کرتی ہوں۔ معزز صارف، آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ 3 بار ملانے پہ یہی جواب آیا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ سب کے نمبر ہی بند ہے۔ مجھے تو اور کسی کا نمبر بھی نہیں پتا۔ اس نے پریشانی سے دائم کو دیکھا، جو ساری صورتحال کو 1 منٹ میں سمجھ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے سو گئے ہوں، صبح ٹرائی کر لینا۔ دائم کی تسلی پر اس نے پریشانی سے سر ہلایا۔ عدن، if you don't mind, then can I ask you something؟ پوچھیں، آپ اس جگہ پہ کیسے پہنچی تھی؟ اس کا سوال سن کر عدن کا دل اچھل کر حرکت میں آ گیا۔